اور جس کے دل تک پہنچ رہے اسے چاہتا ہوں کہ وہ آواز گریہ بلند کرے۔ ایسا تاریک قید خانہ، ایسا محدود قید خانہ کہ امام کے دونوں شانے دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ پشت بھی دیوار سے، صرف اس حالت میں کہ رکوع کر سکتے، سر و قد کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو یاد آ گیا، جنہوں نے بغداد میں وہ قید خانہ دیکھا ہے، ابھی تو اس میں جالی لگا دی گئی ہے نا، لیکن زیارت کرنے والوں نے اصل قید خانے کی بھی زیارت کی ہے اور جا جا کے اپنے سروں کو دیواروں سے مارا ہے کہ جب انہیں یاد آیا، ہائے میرا مولا موسی کاظم، ہائے کائنات کا تاجدار بادشاہ، ہائے ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا باب الحوائج، اس عالم میں رہا ہے، اس عالم میں رہا ہے۔ عجیب و غریب قید خانہ ہے میرے عزیزوں۔ میں بڑے تحمل سے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد دوسری روایت، جب دوسری روایت اختتام پر ہوگی تو تابوت برآمد ہوگا۔ ہاں، بڑے حوصلے کے ساتھ سنتے جائیں لیکن آہستہ آہستہ گریہ کرتے جائیں۔ میں بھی سینے پہ ہاتھ مار رہا ہوں، آپ بھی سینے پہ ہاتھ مار رہا ہوں۔ 3 دن ہو گئے میرے مولا کو زہر دیے ہوئے، میرا مولا 3 دن اسی قید خانے میں تڑپا ہے، جگر میں حرارت ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم میں کسی مقام پر کہہ رہا تھا اور جملہ دہراتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی زہر خورانی کر لے نا، کسی غذا میں فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے نا کسی کو، تو فوراً گھر والے لے کے دوڑتے ہیں، ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، طبیب کو دکھاتے ہیں اور طبیب دوا دیتا ہے۔ اب پڑھنے کے لیے کیا کچھ رہ گیا ہے؟ موسی کاظم کو زہر دے دیا گیا، 3 دن میرا مولا تنہا تڑپا ہے، نہ کوئی دوا پلانے والا ہے، اجرکم اللہ، نہ کوئی تسلی دینے والا ہے۔ تو کیا اس وقت میرے مولا کو اپنی بیٹیوں کی یاد نہ آئی ہوگی؟ کیا 18 بیٹیوں کو یاد نہ کیا ہوگا؟ باپ پر جب کوئی کلفت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ بیٹی کو یاد کرتا ہے۔ بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ یاد کر رہا تھا میرا مولا موسی کاظم اپنی بیٹیوں کو، لیکن کوئی دوا پلانے والا نہیں، کوئی دوا پلانے والا نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے نوجوان دوست کیسے گریہ کر رہے ہیں۔ خدا تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے آنسوؤں کو رومان سیدہ میں جگہ عطا کرے، خدا تمہاری یہ آوازیں جنت البقیع تک پہنچ جائے، اور یقیناً پہنچ رہی ہے اور پہنچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جب جنت البقیع والی بی بی خود پسے پردہ بیٹھی ہو۔ گریہ کرتے رہنا میرے عزیزوں۔ 3 دن میرا مولا تڑپا، 3 دن تڑپا۔ ایسے میں بار بار حاکم نے سپاہی کو بھجوایا، دیکھو دم نکلا یا نہیں نکلا، قیدی مر گیا یا نہیں؟ کہا نہیں، ابھی بھی تڑپ رہا ہے، ابھی بھی سانسیں آ رہی ہیں۔ جب 3 دن ہو گئے اور سانسوں کا سلسلہ چلتا رہا، اب مجھے نہیں پتا کیسے روایت شروع ہو، میں چاہوں تو یہی ختم کر دوں، لیکن مجھے بانیان اعظم سے کہا، بانیان اعظم نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک روایت ہے کہ جس کو پڑھنا اور اس پر اختتام ہوگا، لیکن یہاں تک میرا ساتھ دیتے رہنا، ہائے حسین ہائے کاظم کہتے رہنا۔ یقیناً بڑی عجیب روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں نے پرسوں وعدہ کیا تھا کہ آج یہ روایت پڑھوں گا۔ میں نے ایک روضہ خان سے یہ روایت سنی ہے، روضہ خان سے، اور مولا کے روضہ خان سے، مولا کے مسائل پڑھنے والے سے ایک میں نے روایت سنی جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ 3 دن ہو گئے، جب قیدی کا دم نہیں نکلا، بار بار جا کے حاکم کو بتاتے تھے قیدی ابھی زندہ ہے، اس کی سانسیں آ رہی ہیں، جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں لیکن سانسیں ابھی آ رہی ہیں۔ حاکم کو غصہ آ گیا، خدا لعنت کرے قاتل موسی کاظم پر، غصہ آیا۔ اس نے ایک حداد کو، ایک لوہار کو بلوایا، لوہار کو بلوایا، لوہار کے ہاتھ میں ہتھوڑا دیا اور 4 میخیں دی، میخیں سمجھتے ہو نا، بڑی بڑی تیلیں، 4 میخیں دی۔ لوہار سمجھ گیا کہ حاکم کیا چاہتا ہے۔ ایک بار لوہار قید خانے میں اتارا گیا، لوہار نے زنجیروں میں بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولا، پہلے اس ہاتھ میں میخ گمایا، پھر اس ہاتھ میں میخ گمایا، آخر میں ایک میخ بچی تو پیشانی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں، میرے بھائی کو روکو، میرے بھائی کو روکو، حوصلہ کرو میرے بیٹے۔ بس ایک روایت پڑھنے کی مجھے اجازت دے دینا، جس کے لیے مجھے بانیان نے مجھے حکم دیا ہے۔ ایک شخص بغداد میں عبداللہ نام کا مولا کا چاہنے والا، جب بہت